میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری آزمائش کے لیے شیطان کو اجازت دے دی کہ وہ ہمارے پیچھے لگ جائے، ہمیں ورگلائے، ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے۔ اس بات کی اللہ نے اسے اجازت دے دی، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم نے اس سے بچ کے رہنا ہے، اور اسے مکمل اجازت دے دی، طاقتیں دے دی کہ وہ ہماری گمراہی کے لیے جو وہ کر سکتا ہو کر سکے، اس بات کی اسے مہلت دے دی۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھیں، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اسے ہمیں پہچاننا ہوگا اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ یہ ہمارا ازلی دشمن ہے، ایسا دشمن جو آنکھوں سے اوجھل ہے لیکن دشمنی علانیہ کرتا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جب حکم ہوا تو اس نے انکار کر دیا۔ اب وہ آدم کی اولاد سے بدلے لیتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے، اللہ نے اس پر لعنت کر دی ہے، جنت سے اس کا اخراج ہو چکا، لیکن اب یہ بدلے آدم کی اولاد سے لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آیہ مبارکہ کا ایک حصہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات بیان فرمایا ہے کہ یہ شیطان کہنے لگا کہ اے اللہ، یہ جو آدم ہے اسے تو نے میری نسبت زیادہ عزت دی ہے، اگر تو مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک تو میں اس کی اولاد کو لگام دیے رکھوں گا، صرف کم لوگ ہوں گے جو میری سازش سے بچ سکیں گے۔ تو اللہ نے بھی اس کے جواب میں فرمایا، جا تجھے مہلت دے دی، لیکن سن لے، فمن تبعک منہم، ان میں سے جو تیرے پیچھے لگے گا، فإن جہنم جزاؤک، پھر اس کی سزا اور تیری سزا، تیرے پیچھے لگنے والوں کی سزا جہنم، اور جزاء موفورا، اور یہ پورا بدلہ۔ اللہ سے جب اس نے مہلت مانگی تو اللہ نے فرما دیا، فإنک من المنذرین، جا تجھے مہلت دے دی گئی۔ تو میرے بھائیوں، شیطان کے حوالے سے 3 باتیں ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اسے ہمیں اپنا دشمن سمجھنا چاہیے، اور یہ بات اللہ نے قرآن مجید میں فرمائی کہ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن سمجھو، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ، اللہ اکبر، یہ دعوت دیتا ہے اپنی پارٹی کے لوگوں کو، اپنے پیروکاروں کو، یہ دعوت دیتا ہے لیکونوا من اصحاب السعیر، بلاتا ہے جہنم کی آگ کی طرف تاکہ تم جہنمی بن جاؤ، یہ اس کی دعوت ہے۔ لہذا اس کی شر سے بچ کے رہو، دشمن کو سمجھو، پہلے پہچانو اور پھر اسے دشمن سمجھو۔ دوسرے نمبر پر
جو بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ نے شیطان کے نقش قدم سے روکا ہے، لہذا ہمیں رک جانا چاہیے، بعد آنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے آدم اور حوا تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا، کہیں تمہیں یہ فتنے میں نہ ڈال، بچ کے رہو۔ یہ اللہ نے ہمیں میسج دیا ہے تاکہ ہم شیطان کی شر سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ شیطان سے بچنے کی جو تدابیر اللہ اور اس کے رسول نے بتائی انہیں اپنانا چاہیے، اور یہ میں انشاءاللہ آخر میں بیان کروں گا۔ یاد رکھیں کچھ حقائق ہیں شیطان سے متعلق، یہ ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، ساتھ لگ جاتا ہے، کوشش پوری کرتا ہے ورگلانے کی، اور پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان شیطان یجری من ابن آدم، ابن آدم کے اندر شیطان ایسے دوڑتا ہے مجرد دم، جیسے خون اس کے اندر گردش کرتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح گردش کرتا ہے۔ لہذا یہ بہت شاطر اور مکار دشمن ہے، اس سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے۔ اور دوسری حقیقت یہ بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ ایسا دشمن ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ دیکھیں دشمن کا ہمیں وہ نظر ہی نہ آئے تو وہ وار کر سکتا ہے، یہ ایسا دشمن ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انہ یراکم ہو وقبیلہ، وہ اور اس کے چیلے تمہیں دیکھ لیتے ہیں، من حیث لا ترونہ، وہاں سے دیکھ لیتے ہیں جہاں سے تم نہیں انہیں دیکھ پاتے، لہذا وہ نظر نہیں آتا تو اس کی شر سے بچنے کی پوری کوشش کرو۔ اور تیسری یہ حقیقت ہے کہ شیطان اکیلا نہیں ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ اللہ اگر تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا ہے، اب میں ان کی اولاد کو ورگلاؤں گا، اور یہ تو بہت زیادہ ہے، جتنی ان کی اولاد پیدا ہو میری بھی کر، تاکہ ہم مل کر ان کو ورگلائیں۔ چنانچہ اللہ نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ جنوں اور انسانوں میں سے ایک بڑا لشکر ہے جو اس کا ساتھی ہے، یعنی وہ اپنے کارندے بھیجتا ہے لوگوں کو ورگلانے کے لیے، اپنے کارندے بھیج، دلوں میں وہ شیطان جو ہے وہ دلوں میں باتیں ڈالتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کا ایک دشمن بنایا، جنوں اور انسانوں میں سے جو شیطان ہے انہیں، یوں ہی بعضهم الی بعض، جو ایک دوسرے کی طرف دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں، زخرف القول، بڑی بنا سنوار کر باتیں ڈالتے ہیں، غرورا، دھوکہ دینے کے لیے۔ تو اس طرح شیطان ایک نہیں ہے، اس کے بہت کارندے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور لوگوں کو ورگلانے کی، گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ چوتھی حقیقت یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بھی ہمیں بیان بتائی ہے، فرمایا
کہ قال کہنے لگا فبما اغویتنی، اے اللہ اگر تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا، ایسا کم بخت ہے کہ گمراہ خود ہوا اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے گمراہ مجھے کر ہی دیا ہے، تو کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب مجھے یہ موقع دے کہ میں ان کا جو سیدھا راستہ تیرا ہے ان کے آگے بیٹھ جاؤں، ادھر کسی کو نہ جانے دے، اور ثم لآتینہم، پھر میں ضرور ان کے من بین ایدیہم، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، رکاوٹ ڈالوں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، رکاوٹ ڈالوں گا، وعن ایمانہم، ان کی دائیں طرف سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں طرف سے بھی آؤں گا، میں ہر طرف سے آ کر ان کو ورگلانے کی کوشش کروں گا۔ اور آگے کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، نہ شکری کرنے والا ہی پائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضاحت کرتے ہیں اس آیت کی، اور فرماتے ہیں کہ آگے آؤں گا سے مراد آخرت کے بارے میں شک ڈالوں گا کہ جہان مٹھا اگلا کیس ڈٹھا، بس یہی دنیا ہے، مزے کر لو، یعنی آخرت کے بارے میں شک میں ڈالوں گا۔ اور دوسرا جو پیچھے سے آؤں گا، اس سے مراد ہے کہ دنیا پر فریفتہ کرنے کی کوشش کروں گا، انہیں لوگوں کو دنیا پر فریفتہ کروں گا۔ اور دائیں سے آؤں گا، اس سے مراد ہے کہ دین میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ ہو بھائی ورزشی ہے نا، تو تم ورزش صبح کر ہی لیتے ہو نا، کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ یعنی میں دین کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالوں، اللہ کا دیا سارا کچھ ہے تو روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی میں دین کے معاملات کو شکوک و شبہات میں ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اور میں بائیں سے آؤں گا، اس سے مراد یہ ہے کہ گناہوں کی طرف انہیں راغب کرنے کی کوشش کروں۔ کر لے ساری دنیا کرتی ہے، مولوی کرتے ہیں، تم کر لو گے تو کیا فرق پڑے گا؟ ساری دنیا کرتی ہے، کر لے، کچھ نہیں ہوتا۔ یوں میں گناہوں کی طرف انہیں راغب کرنے کی کوشش کروں۔ دیکھیں میرے بھائیو، یہ وہ شیطان ہے جس کو اللہ نے مہلت دے دی تھی اس کی مانگنے پر۔ اب یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس آزمائش پر پورا اترنا ہے، ہم نے اس کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی۔ پانچویں حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ کسی کی نہیں سنے گا۔ دنیا میں تو کہے گا نا میری مان لو، لیکن قیامت کے دن یہ کسی کی نہیں سنے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بتایا کہ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلے ہو جائیں گے معاملات کے، اس وقت شیطان کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، لوگوں تمہارے ساتھ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ حق کا وعدہ تھا، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا، تم میرے پیچھے لگو گے تمہیں یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا، فاخلفتکم، تو میں نے تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن سنو مجھے ملامت مت کرو، میرا تم پر کوئی زبردستی نہیں تھا، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں صرف دعوت دی، کر لو کچھ نہیں ہوتا، صرف دعوت دی، فاستجبتم، تو تم نے میری دعوت قبول کر لی، فلا تلومونی، اب مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، یوں کہہ کر اپنی جان چھڑا لے گا، اور وہ کسی کی فریاد نہیں سنے گا۔ لوگ کہیں گے کہ تیرے پیچھے لگے تھے، اب مصیبت میں پھنسے ہیں، اب ہماری مدد کر، تو وہ یہ کہہ کر اللہ نے قرآن میں یہ بھی بتا دی۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ دیکھیں ہم بچوں کو نا پرچے میں آنے والے
सवालात नहीं बताते कि ये उनके लिए वो याद कर लेंगे और पास हो जाएंगे, और यानी नहीं बताते। अल्लाह ने एक एक चीज हमें दुनिया में बता दी है। कितना अल्लाह मेहरबान कि ये पर्चे में ये सवाल आएंगे और ये मामलात होंगे, आपने अच्छी तैयारी करनी है और इन मामलात से बचना है। एक एक चीज अल्लाह ने बता दी और हमें बचने की ताकत भी दे दी। सिर्फ तौफीक अल्लाह से मांगने से मिलती है, अल्लाह से मांगने से मिलती। अल्लाह जबरदस्ती हिदायत नहीं करता, ना जबरदस्ती गुमराही की तरफ लेकर जाता। अल्लाह ने दोनों रास्ते दिखाकर हमें दोनों रास्तों पर चलने की ताकत दे दी। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये समझें कि ये जन्नत की तरफ जाने वाली राह है, हमें इस पे चलना है तो जन्नत मिलेगी, और ये राह जहन्नम की तरफ लेकर जाती है, अगर इस पर चले तो जहन्नम में जाना होगा। हमें ये बात समझनी हो। बाकी दोनों रास्तों पर चलने की अल्लाह ने ताकत दे दी। तो मेरे भाइयों, इसलिए इन हकीकतों को सामने रखते हुए शैतान की शर से बचने की पूरी कोशिश करें। अब सुने, शैतान की चालें क्या है, वो किस तरह अपने जाल में फंसाता है। सबसे पहले उसका काम है कि बंदों को कुफर और शिरक में मुब्तला करता है। सबसे पहली चाल ये, अल्लाह ने ये बात कुरान मजीद में बता दी कि इज़ क़ाल लिल इंसान इकफुर, इंसान से कहता है कुफर कर ले, कुछ नहीं होता। फलम्मा कफरा, फिर जब वो कुफर कर लेता है, क़ाल इन्नी बरीउम मिनका, मैं तुझसे बेजार हूं, मेरा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं। जब वो कर लेता है तो पीछे हट जाता है। पहले उससे कुफर करवा लेता है और फिर पीछे हट जाता है। ये शैतान की चाल, शिर्क की तरफ लगाता है। ये जितने कुरान मजीद में जिक्र आया है, वद, सुवा, याऊक, याऊस, ये सब अल्लाह के वली थे। इनके बुत बनवाए और इनकी पूजा करवा दी कि ये बहुत नेक लोग थे, लिहाजा इनकी पूजा करो। यानी ऐसा मुज़य्यन करके उनके सामने ये मामला रखा, और उसकी ये रूटीन है, उसकी ये चाल है कि वो गुनाहों को मुज़य्यन करके पेश करता है। कहता है कि क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी लउज़य्यनन्ना लहुम फिल अर्ज़, मैं हर जमीन में रहने वालों को हर गलत काम मुज़य्यन करके पेश करूंगा। वला उग़वियन्नहुम अजमाइन, इन सब को गुमराह करके रख दूंगा। यानी उसका ये शुरू से प्रोग्राम और उसका इजहार उसने किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ भी यही हुआ। उन्हें कहा तुम्हें पता है ये दरख्त से क्यों मना किया, कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ, हमेशा की जिंदगी ना मिल जाए, इसलिए खा लो, मैं तुम्हारा। और वक़ासमा होमा, कुरान में अल्लाह बताता है कसमें खा खा के उन्हें कहता रहा, उन्होंने खा लिया। तो ये शैतान जो है ये हमें हर मौके पर वलगलाने की कोशिश करता है, लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बचने की कोशिश करें। दूसरी चाल उसकी ये है कि शराब और जुए के जरिए ये लोगों में अदावत डालता है। शराब और जुए के जरिए, इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिर। अल्लाह फरमाता है शैतान ये चाहता है कि तुम्हें आपस में दुश्मनी डाल दे, दुश्मनी और बुग़्ज़ डलवा दे तुम्हारे दरमियान आपस में, फिल खम्रि वल मैसिर, शराब के जरिए मदहोश होकर पागलों की तरह किसी को मार रहा है, किसी को लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और जुए के जरिए कि जो जीत गया उसके खिलाफ हो गए, आपस में लड़ाई हो गई। यानी जुए और शराब के जरिए वो तुम्हारे अंदर अदावत और दुश्मनी और बुग़्ज़ डालना चाहता है। वयसुद्दकुम, और अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से वो तुम्हें रोकना चाहता है। वानिस सलात, नमाज से रोकना चाहता है। तुम्हें ऐसे कामों में लगाएगा
کہ نماز اندر ہی چلا جائے، بس ایک گیم اور ہو جائے، ایک چیز اور، بس اس میں نماز ہی چلی جائے. اور اس طرح وہ فہل انتم منتہون، اللہ فرماتا ہے یہ ساری خبریں دے کر تم باز آنے والے ہو کہ نہیں، یعنی اس کی شر سے بچنے کا ارادہ ہے کہ نہیں. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ورغلائے کہ کیا تم اس کی بات ماننے والے ہو یا اس سے باز آنے والے. اللہ پوچھنے کے انداز میں یہ بتاتا. اور اس کی ایک چال یہ ہے کہ بندے کی جو عبادت ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، بندے کی عبادت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے، یہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، شیطان جو ہے میری نماز میں آتا ہے اور قرات میں مجھے حائل ہو جاتا ہے، گڑبڑ کروا دیتا ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا، شک و شبہ میں ڈال دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا ذاک شیطان، یہ ایک شیطان ہے، یقال لہ خنزب، اس کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کا نام خنزب ہے. فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، جب تجھے اس طرح محسوس ہونے لگے، فَتَعَوَّذْ، تو اعوذ باللہ پڑھ، فَتَعَوَّذْ باللہ، اعوذ باللہ پڑھ، وَادْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ، اپنے بائیں طرف تھو تھو کر دے، تھوک نہیں پھینکنی، بائیں طرف تھو تھو کر دے، یعنی دھتکار دے بائیں طرف. تو یہ بات اللہ نے بات بھی بتا دی اور طریقہ بھی بتا دیا اس کی شر سے بچنے کا. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا نودی بالصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، ادبر الشیطان، بھاگتا ہے شیطان، بھاگتا ہے، وَلَهُ ذُرَاتٌ، اور آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتا ہے. یعنی کیوں؟ حتی لا یسمع، تاکہ وہ اذان نہ سن سکے، حتی لا یسمع الاذان، تاکہ اسے اذان سنائی نہ دے. وہ آواز کے ساتھ ہوا نکال کر یعنی گڑبڑ کرتا ہے. فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ، جب اذان ہو جاتی ہے تو اقبلہ، پھر آ جاتا ہے. فَإِذَا صُبِبَ بِهَا، جب اقامت کھڑی ہوتی ہے پھر بھاگتا ہے، پھر کیونکہ وہ بھی اذان کے کلمات، بھاگتا ہے. اور پھر فَإِذَا قُضِيَ التَّسْوِيبُ، جب اقامت ہو جاتی ہے، اقبلہ، پھر آ جاتا ہے. اور فرمایا حَتَّى يُخْتِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، اب بندے کے دل میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے، مختلف خیالات ڈالتا ہے. یقول، اور کہتا ہے اذکر کذا و کذا، ہو تجھے بھول گیا فلاں سے پیسے لینے تھے، وہ تو اس نے تو عمرے پہ چلا جانا ہے 2 دن بعد. تو اس طرح کی باتیں وہ نماز میں اسے یاد کراتا ہے. اذکر کذا و کذا، فلاں بات بھی یاد کرو، فلاں بھی یاد کرو، یاد کروا دیتا ہے. اور ما لم یذکر، وہ باتیں یاد کرواتا ہے جو اس کو یاد ہی نہیں ہوتی. حتی یظل الرجل ان یدری ان یدری کم صلی، یہاں تک کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے نماز کتنی پڑھی، 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی، خیال ادھر چلا جاتا. تو لہذا یہ طریقہ اللہ کے نبی نے بتا دیا، اعوذ باللہ پڑھنا ہے اور بائیں طرف تھو تھو کر دینا ہے. تو یہ اس سے وہ پھر بھاگ جاتا ہے. اسی طرح 5ویں چال یہ ہے کہ وہ تمناؤں اور آرزوؤں میں مگن رکھتا ہے اور اللہ کی خلقت پیدا کرنے والی جو صفت ہے اس میں تبدیلی پر اکساتا ہے. تو یہ بات اللہ نے قرآن مجید میں بتائی کہ انسان کو تمنائیں، آرزویں دل میں ڈالتا ہے، یہ بھی ہونا چاہیے تیرے لیے، آخر دنیا میں ہے تو یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی آرزو کرنی چاہیے، اس طرح کی باتیں. اور پھر وہ مختلف طریقے بتاتا ہے کہ جانور کے کان کاٹ دو اور اس طرح کر لو، اس طرح کر لو. اور پھر فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور پھر
وہ کوشش کرتا ہے کہ جو اللہ نے پیدا کی ہیں چیزیں اس میں وہ تبدیلی لائیں. مثلا داڑھی مڈانا یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اس میں تبدیلی لانے کی ان کو ابھارتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ یہ کر لو. عورتوں کے اپنے چہروں سے، اپنے آنکھوں کے اوپر سے اور ادھر ادھر کے بال کاٹنا، اور اس طرح بال اکھیڑنے والیوں کو اللہ کے نبی نے پر لعنت بھیجی ہے. تو اکھیڑنے والی عورتوں کے بارے میں کہا گیا. اور اسی طرح یہ اللہ کی جو پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کا جو طریقہ کار ہے اس میں مداخلت کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو. تو اس طرح وہ اپنے جو لوگ ہیں، آدم کی اولاد ہے، ان کو ورگلا کر یعنی وہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک اس کی چال یہ ہے کہ وہ باہمی تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، باہمی تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، فساد ڈالنے کی، آپس میں جھگڑا کروانے کی، لڑائی کروانے کی. اور پھر ایک اس کی چال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے شیطان آتا ہے تمہارے پاس اور وہ کہتا ہے بتاؤ بھلا من خلق کذا، وہ کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے اللہ نے، یعنی خود ہی فیصلہ کرتا ہے اللہ نے. پھر کہتا ہے من خلق فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ آخر کہتا ہے من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ یہ اس کے دل میں ڈالتا ہے. فَإِذَا بَلَغَهُ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہاں تک معاملہ پہنچ جائے فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، تو اسے چاہیے کہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور رک جائے، آگے نہ سوچے، آگے بالکل نہ جائے. اس طرح کی بات. اسی طرح 8ویں نمبر پر اس کی ایک چال یہ ہے کہ رات ہوتے ہی اس کے کارندے، اس کے چیلے زمین میں پھیل جاتے ہیں. بچوں کو منع کیا گیا ہے کہ مغرب کے بعد بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالو، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو، چراغ بجھا دو. ان ساری باتوں کی اللہ کے نبی نے احادیث میں یہ ساری باتیں بیان فرمائی. اور بسم اللہ پڑھ کر مشکیزے کے منہ کو باندھو اور اپنے برتن ڈھانک کے رکھو، چاہے ایک لکڑی ہی اوپر رکھ دو. یہ بخاری کی روایت ہے جس میں یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اسی طرح 9ویں نمبر پر وہ خواب دکھاتا ہے جو پریشان کرنے والے ہوتے ہیں، یہ خوابوں کے ذریعے پریشان کرتا ہے. اور 10ویں نمبر پر ایک دوسرے سے لڑانا اور غصہ ایک دوسرے پر لانے کی پوری کوشش کرتا ہے. اور 11ویں نمبر پر وہ پیدائش کے وقت بچے کے پہلو میں انگلیاں چبوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچے کے پہلو میں انگلیاں چبوتا ہے اور سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی اس پر وار کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور 12ویں اور آخری نمبر پر موسیقی وغیرہ میں مگن کر دیتا ہے. موسیقی میں نوجوانوں کو سریلی آوازوں اور گانوں کا دل دادا بنا دیتا ہے. ان کو بہت اچھا، ہر وقت ٹوٹیاں لگا کے رکھتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں ٹوٹی لگی ہوئی ہے، نہیں تلاوت نہیں، گانے سننا اچھا لگتا ہے. اور یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شیطان کی شر سے بچائے. اور آخر میں انشاءاللہ دوسرے خطبے میں شیطان کی شر سے بچنے کی جو تدابیر ہیں اختصار کے ساتھ ذکر کر دوں گا. اللہ ہم سب کو شیطان کی شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے اور ہم اللہ کی توفیق اور مہربانی سے شیطان کی شر سے بچ سکیں اور اپنے اللہ کو راضی کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.